الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الذین آمنوا یا حروف ندا حروف ندا یا ایھا الذین آمنوا کتبہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والوں، کتبہ لکھ دیا گیا، قاف تا با یہ تاکید کے درجے میں ہوتا ہے یہ لفظ ہمیشہ، اور جہاں کہیں جس آیت میں آپ کے پاس کتبہ لفظ آئے گا اٹس مین کہ وہ چیز فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، فرض چیز کے لیے کتبہ آتا ہے ہمیشہ۔ علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، علیکم یہ دو الفاظ کیا مل کے بنے، علیکم اوپر تمہارے، تم پر، قصاص قاف صاد، قصاص فی القتل یعنی بدلہ لینا، کس کا؟ قتل کا، بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے جیسے مقتول نے قتل کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی تاکہ کوئی بھی معاشرے میں اپنے انتقام کی آگ کو لے کے دور تک نہ پہنچے اور بے امنی پیدا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ولیوں اور ورثاء کے لیے ایک راستہ نکالا کہ وہ نہ رکیں اپنے انتقام میں، ان کو آسانی دی۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں دیکھیں اسلام کا اصول برابری پر ہے نا، کیسے؟ الحر بالحر، کس کے بدلے؟ آزاد کے بدلے آزاد ہے، والعبد بالعبد غلام۔ آپ کو اب معلوم ہوا نعبدو، سٹارٹ میں کہا تھا میں نے نعبدو کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ عین با دال، ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس کا روٹ عین با دال ہے عبد، تو یہاں پہ عبد آ رہا ہے، تو عبد کون ہوتا ہے؟ غلام۔ تو عبادت کون سی کرنی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی؟ غلاموں والی، ٹھیک ہے۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ اللہ کا غلام، جس کا مال، اولاد، نسلیں، وقت سب اس کے مالک کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت۔ تو دیکھیں اس طرح ہمیں ہر وقت اللہ کے ساتھ غلامی میں رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلام کے بدلے غلام ہے، ایسا نہیں کہ آزاد کے بدلے غلام، ایسا نہیں ہوگا۔ پورے انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر کہ کوئی بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اور پھر کس کے بدلے کیا ہے؟ والانثى بالانثى، کسی عورت کے بدلے کوئی مرد آگے نہیں جائے گا، اور نہ ہی کسی مرد کے بدلے کوئی عورت آگے جائے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف دکھا دیا۔ اب دیکھیں قصاص کا معاملہ اسلام نے کس نوعیت کا کیا ہے؟ برابری کا کیا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک انٹرویو میں سن رہی تھی ایک دفعہ اپنے کسی مطلب ہمارے پولیٹیکل میں تھے، انہوں نے کہا تھا یہ ایک وحشانہ اصول ہے، تو قرآن کا اصول ہے، تو اتنا خوبصورت اصول ہے، تو قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر آگے جا کے ہمیں یہ بھی تو بتائیں گے نا کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ وحشت کے اندر زندگی تو نہیں ہوتی، قصاص میں تو زندگی ہے۔ قصاص کے قانون کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر خوف ختم ہوتے ہیں، انسان بے خوف ہو کے پھر سکتا ہے، خوف ختم ہوں گے، پھر مقتول کے ورثہ کا جو انتقام ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ دیت کی صورت میں اگر کسی کا کوئی واری سے چلا گیا ہے کہ کوئی رہا ہی نہیں کمانے والا، دیت کی صورت میں ان کی زندگی تو سٹیبل ہوگی، وہ ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصاص اس لیے دیا ہے، وحشت پھیلانے کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ختم کر دی اللہ نے، آئندہ کے لیے کوئی قتل کے لیے اپنا حوصلہ نہیں پکڑے گا۔ تو یہ ڈر پیدا کیا اللہ رب العزت نے، قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو پھر ضمانت مل جاتی ہے، ہاں اب دوسرا کوئی نہیں کرے گا، تو ہم معاشرے کے اندر اب امن آئے، امن آ گیا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فمن عفی، عین فا یا افی سے ہے، افی سے ہے یہ لفظ، پھر جو کوئی اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی لے لے، اس کو معافی مل جائے۔ کیا مطلب معافی مل جائے؟ اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے، ٹھیک ہے، قصاص ساقط ہو جائے گا، قصاص تو پھر نہیں نہ ہوگا، ظاہر قتل نہیں ہوگا، دیت لے لی جتنی ضرورت تھی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی پیدا ہوگی، اس قصاص کے معاملے میں بھی نرمی آئے گی، ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے معاشرے میں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مشکلات، یہ اخی کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا، حمزہ خایا اخی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتایا کہ مشکلات کا حل تمہارے بھائیوں کا آپس میں رشتہ توڑنا یا قتل کرنا تو نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی نا بتانا، اخی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
ہم کہتے ہیں نا اسلام میں سب بھائی بھائی ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں آیا بہنیں بہنیں؟ کیونکہ عربی میں مذکر ہمیشہ مؤنث پر غالب ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا مذکر کا لفظ جو ہے نا وہ عربی میں مؤنث پر بھی غالب ہوتا ہے. تو تم بھائی بھائی کیا سب بہنیں، ہم بہنیں ہیں سب، وہ بھائی ہیں. اور پھر کیسے مشکلات کا حل نکلے گا؟ اس کو قتل، اس کو قتل، اس کا قتل، بس یہ کچھ ہوتا رہے. یہ تو اوس خزرج میں ہوتا تھا جس کو اللہ کے رسول نے خود آ کے ختم کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اخوت کا رشتہ کیا ہے؟ ہمارا دین کا رشتہ ہے. اگر اخوت کا نہیں بھی ہے تو دین کا ہے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. واداء، ادا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ دال یا ادی. ادی کیا ہوتا ہے؟ معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے، معروف طریقے سے خوبی کے ساتھ. کیسے پیچھا کرنا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے دیت دے دینی ہے، اس بات کو نہیں بڑھانا، اس لڑائی جھگڑے کو اتنا اوپر نہیں لے کے جانا، ختم کر دینی ہے یہ بات یہیں پر ہی. فاتباع بالمعروف، ملکی قانون کے مطابق. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو آپ کو ملک کا قانون ہوگا اس کے مطابق آپ نے معروف طریقے سے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے کہ اس معاملے کو سلجھا دینا ہے. کوئی بھی دستور ہو اصول قانون کے مطابق اصول پر کیا ہے، زیادہ مطلوب کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، کم مطلوب کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے. اور اگر دینے والا نہیں دے سکتا لیکن دیت دینی ہے تو اسلام نے کیا اس کی مدد بھی کرو، اس کا ساتھ بھی دینا ہے. اب دیت کی گنجائش کا اصل مقصد کیا ہے یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس آیت میں وہ یہ کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا قائم رہے. مقصد اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ قتل ہی کر دیا جائے. قتل تو ہے، وہ تو بدلے کے لیے ہے، لیکن اللہ چاہ رہے تھے کہ دیت کا مقصد کہ آپس میں یہ بھائی بنے رہے. یہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ یہی فضا قائم رہے. دیکھیں نا ان کا ہی ابھی نقصان پورا نہیں ہوگا، پھر اور کتنے ہوں نا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا نا کہ دیت کی گنجائش رکھ دی، اس کا مقصد بھی رکھ دیا. قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. وہ اس لیے زندگی تھی کہ ڈر کی وجہ سے. اور اگر اب دیت رکھ دی ہے، کیوں دیت کی گنجائش بیچ میں ساتھ رکھ دی؟ یہاں بھی زندگی ہے، بچ گئی نا زندگیاں، ایسے بھی زندگیاں بچ گئیں. اب ایک دوسرے کو حریف سمجھنے کی فضا کسی حال میں ایسے پیدا نہ ہوتی، لیکن اللہ نے یہ معاملہ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمیں ان آیات سے کیا پتا چل رہا ہے؟ صبر. یہاں سب سے بڑی چیز صبر ہے. دیت بھی لیں گے تو صبر تو کریں گے گئی ہوئی جان پر. جن کی گئی ہے انہوں نے بھی صبر، جنہوں نے اس کا حق دینا ہے اللہ کے گھر میں مقتول سامنے اپنا کھڑا کر کے، ان کے بھی. تو یہاں صبر ہے. صبر ہوگی تو انسان بھائی بھائی بھی بنے گا، دیت بھی ایک دوسرے کو دیتا جائے گا. دیت ٹھیک ہے. اور نمبر 3 معافی. نہیں ہے ہمارے پاس دینے کو بھی نہیں ہے اور ہمیں ہمارا کوئی مارے بھی نہ، ہمیں معافی دے دیں اللہ کی خاطر. یہی ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کر دے، یا دیت لے لے تو روک دے، وہ قصاص وہیں پر رک جائے گا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. تخفیف ہاں خفیف سے ہے نا، خاف فا فا خفیف، آسانی. کیوں آسانی؟ ذالکا لفظ آ رہا ہے ذالکا، ذالکا مطلب ہے دیت، یہ یعنی دیت. تخفیف، دیت، معافی، جو بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہلکی کر دی گئی، آسان کر دی تمہارے رب نے، اور یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. یہ بات اس لیے اس آیت میں ہوئی ہے، یہ چیز صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے. اس سے پہلی امتوں کے لیے صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی اور نہ معافی تھی. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت اس کو قرار دے رہے ہیں. ذالکا یہ دیت، یہ معافی، یہ قصاص، یہ امن کی فضا. تخفیف میں نے آسان کی، من ربکم تمہارے رب نے تمہارے اوپر. یہ کیا ہے؟ رحمت. رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی تو رحمت ہے اتنی بڑی. ٹھیک ہے کہ پہلی امتوں میں یہ چیز بھی نہیں تھی لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی دی. فمن اعتدی بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی کوئی سرکشی کرے تو یہ سرکشی ہے. پھر اگر ایسا ہے تو اس صورت میں تو ابن عباس رضی اللہ سے سنا گیا کہ انہوں نے بیان کیا سو جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے. فلاح، پس اس کے لیے عذاب، عذاب، عین ذا با عذاب. عذاب کسے کہتے ہیں؟ ہاں شدت پیاس سے کھانا چھوڑ دینا، ذہنی اور جسمانی اذیت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. یا کسی بھی چیز کی مٹھاس کا ختم ہو جانا. اب یہ نہیں کہ اس کا میٹھا پن، اس کی سویٹنس ختم ہونا، نہیں. جیسے دیکھا تھا کورونا میں کچھ سمٹمز ایسی آئی تھی کہ کھانے والا کچھ بھی کھائے وہ بالکل ٹیسٹ سے خالی تھا، بالکل ختم تھا اس کا ٹیسٹ، یعنی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اذیت.
جسمانی بھی اور ذہنی بھی. ٹھیک ہے. عذاب علیم، علیم کون ہے؟ دردناک. علیم کون ہے؟ جاننے والا. اور علیم دردناک. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. یا کون ہے؟ حروف ندا. ٹھیک ہے. لام با با لب. لب کسے کہتے ہیں؟ عقل کو. ٹھیک ہے. عقل کو. عقل تو مخلوق میں ہوتی ہی ہے، لیکن وہ عقل جو لوگوں کو لوگوں میں ممتاز کرے، یہ اس عقل کو کہتے ہیں. اور روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب کوئی آیت ایسی آتی تھی نا، یا اولی الالباب، اے لب والو غور کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کئی کئی دن روتے تھے بیٹھ کے کہ یہ بات تو لب والوں کے ساتھ ہوئی ہے، ہمیں کیوں نہیں عقل آئی اس بات کی، کیوں نہیں آ رہی. اور آج ہم کتنی جلدی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. وہ لب کے الفاظ پہ روتے تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو درستگی دے، ہمارے فہم کو بڑھا دے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اور عقلوں کو اللہ اپنے لیے کر لے خاص. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ بدلہ لینے میں ایک طرح سے زندگی ہے. کیسی زندگی ہے؟ بچ جائیں گی جانیں تو زندگی ہے. ٹھیک ہے. معاشرے میں قصاص کی وجہ سے ہی کیا ہوگا کہ زندگی آئے گی. لعلکم تتقون. یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے کس لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیکھیں یہاں پہ بات مخاطب کس کو کی ہے؟ اولو الالباب. کیوں؟ تاکہ انسان کی عقل پہلے تو یہ جانے نا حقیقی مالک ہے. یہ جس کا قانون ہے وہ اوپر بیٹھا ہے، جس نے بنایا اس نے پوچھنا ہے، اس نے پکڑ بھی لینا ہے. قانون یوں ہی نہیں دیا گیا. ہم کسی بھی اسکول یونیورسٹی اپنے گھر میں کچھ ایسا نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. ہمیں ڈر ہے، کوئی مالک ہے، اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کے بھی ٹرمز ہیں کچھ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ جانو نا عقل کے ساتھ کہ مالک ہے. مالک ہے تو پھر ڈرے گا نا. تو خاص طور پر یہ خطاب عقل والوں کے لیے ہے. جس کے پاس عقل ہوگی وہ کیا کرے گا؟ لعلکم تتقون. پھر وہ بچے گا. کیا مطلب؟ یعنی ان تمام چیزوں کو اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہاں چھوڑو گے تو بچو گے، ورنہ کون بچتا ہے؟ زندگیاں نہیں بچتی، معاشرے ختم ہو جاتی، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم. ٹھیک ہے. اینی ون کے لیے استعمال ہو رہا ہے. موت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، اگر اس کے پاس کچھ مال ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے جس وقت آیات آئی تھی وراثت کی سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے خود سب کے حصے مقرر کر دیے. ٹھیک ہے. اب وہی وصیت ہوگی. اب کوئی بھی اپنی وصیت نہیں کر سکتا. یعنی میں یہ وصیت نہیں کر سکتی میرا اتنا حصہ میری سے بیٹی کا، اس بیٹی نہیں، وہ اللہ نے کر دی ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے وہ جو اینڈ پہ آپ کے لیے ایک تہائی بچے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ پھر جو اسے بدل ڈالے، کوئی بھی وصیت اگر آپ نے کی ہے اس کے بعد اس کو بدل ڈالے سننے کے، تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ بدلنے والے پر. ٹھیک ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، بس وہ اس کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ کس وقت ہوگا؟ اسمن گناہ کہا جاتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنا نا اس کو کہا جاتا ہے اسمن، جان بوجھ کر. یہاں گناہ کی وصیت کرنا. اب کسی کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی اور وہ اس کی وصیت خود بدل دے اور اس کو خراب کر دے تو اس کا گناہ اسی پر ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کو کوئی بدل دے سننے کے بعد تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ بدلنے والے پر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نہیں بدل سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا سمیع علیم، یہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کس ہمیں شعور کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو وصیت کو بدلے رکھے تو کیا میں نہیں سننے والا؟ تو یہ سوچ کے کرنا کہ میں جان بھی رہا ہوں گا اور میں سن بھی رہا ہوں گا. فمن خاف من موسن. ٹھیک ہے. جنف کہتے ہیں خطا یا غلطی کو، جین نون فا جنف. فمن خاف من موسن جنف، جنف غلطی یا خطا، کسی قسم کی کسی ایک کی طرف داری کرنے کو بھی کہتے ہیں. یہ اس کے لیے بھی ہے. وہ اسم ہوتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا. وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف داری یا گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف داری یا گناہ یہ ہے کہ بیٹی کو زیادہ دے دو، چلو بیٹیوں کو رہنے دے، میرا ایک ہی بیٹا، میرے بیٹے کو سب دے دے. یا دوسروں کے ذہن بنا دینے تو چلے دے دے، اور وہ ڈرتی دے دیتی ہیں. کیوں کہ ظاہر اب جانا آنا بھی ہے، امی بھی وہاں ابو بھی وہاں، ملنا بھی ہے. تو اس طرح کی طرفداری اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. وصیت مکمل ہی ہوگی، جس کا جو حق ہے وہ اس کا حقدار ہے. تو وصیت میں ظلم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر وہ حدیث آ گئی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں ظلم کر جاتا ہے تو اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ خاتمہ جہنم پر ہے. وصیت کے معاملے میں غور و فکر ضروری ہے اور علماء کے ساتھ، فتاوا کے ساتھ.
وصیت کا بدلنا کیا ہے سب سے بڑا گناہ. ہاں آپ وہاں بدل سکتے ہیں جہاں شریعت ڈسٹرب ہو رہی ہے, جہاں شریعت ڈسٹرب ہے وہاں آپ بدل سکتے ہیں. کیسے شریعت ڈسٹرب ہوگی جو آپ بدلیں گے؟ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ کیا, اور اگر کسی نے بدل دی تھی اور اس کے بعد وہ اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پائے گا؟ رحیم پائے گا. کہ ہمارا رکوع نمبر سٹارٹ ہو رہا ہے 7, آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, سیام, ٹھیک ہے جی, آیت نمبر 183. ٹھیک ہو گیا. یا الذین, اے لوگو, کون لوگ؟ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والوں. ٹھیک ہے, کیا کرو؟ کتب علیکم, یہ کتی کا لفظ آیا ہے, قاف تابا, کتبہ, کیا مطلب ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے. کیا فرض کیا گیا؟ سیام, روزہ فارسی لفظ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, یہ اردو کا بھی نہیں ہے. روزہ یہ فارسی کا لفظ ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ صوم, سیام. ٹھیک ہے, سائمہ, اسی سے یہ لفظ جو ہم نام رکھتے ہیں نا, روکنے والی, چپ رہنے والی. ٹھیک ہے, تو سائمہ یعنی صوم, اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا رک جانا, کسی بھی چیز کا رک جانا. شرعی طور پر صوم کہتے ہیں کہ صوم کو جو نہ توڑا جائے, اللہ کے حکم سے شام تک لے کے چلا جائے, اس چیز کے لیے صوم لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے حکم تک توڑا نہ جائے اور اس کو پھر شام تک ایک حد تک لے کے چلا جائے, اس کے لیے بھی صوم استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے کما علی الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مت سوچو 30 روزے. اب ہم کیا کریں گے؟ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں تھیں. اب یہ پہلے بہت سی امتیں تھیں, وہ کون کون سی تھیں؟ ہم سے پہلے گزری بہت تھی. ابن عباس کہتے ہیں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, روزے رکھتے تھے, اگرچہ ان کی شکل کوئی اور تھی, لیکن روزے تو رکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, روزہ کیا ہے؟ جسم کی زکات. ٹھیک ہے, اور کیا کرتا ہے؟ روزے کی وجہ سے گندے مواد اور گرے ہوئے اخلاق پھر سے پھلنے پھولنے لگتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے روزے سے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سہولت ہم پر اتارتے ہیں. اور کیا ہے روزہ؟ ہے کیا روزہ؟ جیسے میں نے بتایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کیا کرنا ہے؟ کسی قسم کا کوئی فسق نہیں, فجور نہیں, دجال نہیں, گناہ نہیں. ٹھیک ہے, اور جمع بھی نہیں, یعنی میاں بیوی کے تعلقات بھی نہیں. روزہ ایک کیا ہے؟ راز ہے. اچھا یہ دیکھا جائے تو یہ راز نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہم وضو کر رہے ہیں, حلق تک لے کے جا رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے حلق سے نیچے لے جائیں. یہ ایک راز ہے بندے کا, اللہ تعالیٰ کا. کتنا پیارا راز ہے, کسی کو کیا پتا, کھاتے رہے جیسے ہم بچپن میں کرتے تھے. امی کے سامنے روزہ رکھ کے دروازے پہ جا کے 4 چاکلیٹ, یہ تو ابھی بھی یاد ہے, اور پھر منہ صاف کر کے آگے بیٹھ جانا یوں کتنی دیر کے لیے نا, جیسے کچھ نہیں کیا. لیکن دیکھیں کتنا پیارا پتہ چلتا ہے نا, ہم اکیلے میں بھی کچھ ڈرتے ہوئے نہیں کرتے. کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ راز ہے, یہ رب ہی جانتا ہے, یہ اللہ کے لیے ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اسی کا ہی ہے, آپ نے جو کرنا ہے اللہ نے اس کا اجر دینا ہے, آپ جتنا کریں گے اللہ اس کا اجر دے گا. ساتھ ہی اللہ رب العزت کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدل میں ہی دوں گا, اور قیامت کے دن میں اس کو خوش کر دوں گا. ہر چیز کا بدل ہمیں اللہ نے یہاں بتایا ہے, لیکن دیکھیں روزے کا نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا کروں گا؟ خوش کر دوں گا انسان کو. ٹھیک ہے, اب روزے کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, احادیث کا میں مختصر سے آپ کو بتاتی ہوں. روزے دار کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. روزہ کس قدر عظیم ہستی ہے. اب کیا کہ روزے دار کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا کیسے ہوتے ہیں؟ وجہ کیا جو گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ویسے بھی ہم چپ رہ لیں گے. ہر چیز سے بچا رہتا ہے, ہر قسم کی برائی سے بچا رہتا ہے, اچھے کام کرتا ہے. رمضان کس ڈر سے؟ اللہ روزے کے ڈر سے نا, کہ یہ جو میں بھوکا بیٹھا ہوا ہوں کی وجہ یہ کام خرابی ہو جائے گی, اس سے اچھا پھر میں کھا لوں. ایک روزے کا ڈر ہے نا اللہ کی محبت میں. تو دیکھیں وہ نہیں کچھ کرتا, کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, تو اس کا مطلب روزہ گناہ معاف کر رہا ہے اور مسلسل اس کے گناہ دھو رہا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ روزے کا ثواب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. یہ کسی چیز کا ثواب اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا, سارا بتا دیا اس کا بدل یہ ہے تو اس کا بدل یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ روزے کا اجر میرے ذمہ ہے. پھر روزے کے برابر ایک حدیث میں آتا ہے کوئی شے نہیں ہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھے, بس اللہ کے لیے آج میں روزہ رکھ لوں, تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ 70 سال کے لیے اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. 70 سال کے لیے. آپ سوچیں فرض روزے کی کتنی خوبصورت اہمیت ہے. فرض روزے کا کمال دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے. نفلی روزہ. ابو ہریرہ ہیں اس کے راوی,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے نفلی روزہ اللہ کی خاطر رکھا اسی ایک دن کا، اللہ 70 سال کے لیے اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا. صرف چہرے کو ہی نہیں، اس کا مطلب وہ خود بھی دور ہو رہا ہے، ہر طرح کی اس کی سزا سے دور ہو رہا ہے. پھر روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور پھر روزے دار کے ہر عمل کا اجر 7 گنا ہو جاتا ہے. آپ روزہ رکھ کے جو بھی کر رہے ہیں آپ کا عمل کتنا ہے؟ وہ 7 گنا ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کا نفلی ہے چاہے وہ آپ کا فرضی ہے. 700 گنا اجر لیتا ہے ایک روزے دار. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ روزے دار کے لیے ایک خوبصورت دروازے کا وعدہ ہے، اور اس دروازے کو اللہ نے ایک بہت پیارا نام دیا ہے، ریان، ہے نا؟ کتنا پیارا نام ہے، باب ریان. کوئی وہاں سے نہیں جا سکتا. پروٹوکول دیکھے روزے دار کا، صرف اسی دروازے سے وہی جائے گا. آپ کو کتنا اچھا لگے گا میں کہوں کہ نہیں آپ نے میرے گھر کی اس دروازے سے نہیں آنا، میں نے آپ کے لیے اسپیشل ایک گولڈ کی تاروں سے بنا ہوا دروازہ اس طرف ہے، اس پہ میں نے ریڈ کارپیٹ بھی کروایا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو اس دروازے سے آنا کس قدر خوبصورت لگے گا. اور آپ اپنے لیے کیا محسوس کریں گے؟ رسپیکٹ. اور سب سے الگ، یعنی میں اتنی الگ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے روزے دار کے لیے بھی رکھا ہے، اور اس کا نام ہے ریان. کوئی ریان کی طرف نہیں آئے گا، ریان کسی کے لیے نہیں کھلے گا سوائے روزے دار کے. پھر روزے قیامت روزہ کیا کرے گا؟ وہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی سفارش ہی چاہیے، لیکن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. ہم پڑھ کے تو آئے بھی آیا، کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک سفارشی ہوگا، روزہ. آپ کا روزہ انشاءاللہ ہمارے روزے ہمارے سفارشی بنیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے. انسان وہی بات کہ ڈرتا ہوا نہیں کرے گا گناہ، نہیں میرا روزہ ہے، میری اتنی کی ہوئی محنت ضائع نہ ہو جائے، صبح سے پیاس برداشت کی ہے، کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا 2 خواتین تھیں، انہوں نے بیٹھ کے نا آپس میں ایک چھوٹی سی کٹی پارٹی کی آپس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے خون کی الٹیاں آنے شروع ہو گئی. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجوایا کہ ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے روزہ تو حلال سے رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تم نے حرام کھا لیا. چگلیاں کی نا پھر. ہاں تو کیا کہ دیکھیں یہ تو اس سے اچھا تھا وہ بھوکی بیٹھی رہتی، خاموشی بیٹھی رہتی. پہلی امتوں میں اللہ کہہ رہے پہلی امتوں میں بھی تھے، پہلی امتوں میں کیا تھا؟ عیسیٰ کو لے کر آئی ہیں، اب چند دن کے بچے کو قوم کے پاس لے کر آئی ہیں مریم، تو انہوں نے کیا کہا کہ تیرا باپ بھی نیک، تیری ماں بھی نیک، تو یہ تو نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاشرتا، اس نے اشارہ کر دیا اور خود کو کیا کہا؟ سمت، میں روزے سے ہوں. پہلی امتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، زکریا نے بھی رکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن روزہ رکھنا ہے، چپ کا روزہ. پہلے روزہ چپ کا ہوتا تھا، ہے نا؟ ہمارے چپ کا روزہ ہوتا تو وہی کوئی بھی نہ رکھ پاتا، ہے نا؟ تو مشکل ہو جاتا. اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہیں اس امت کے لیے. ہم خود کو کبھی سوچے تو صحیح ہم کس قدر قیمتی ہیں، ہم کس قدر بہترین ہیں. تو روزے دار کے منہ کی بو کیا ہے؟ دستوری کی سی ہوتے ہیں نا. انسان سونے کے بعد اٹھتا ہے تو خالی معدہ ہوتا ہے، آنے لگتی ہے اسمیل منہ سے. اب انسان تو پاس بیٹھا ہو گھبرا جائے گا، اٹھ جائے گا یا کہے گا جاؤ وضو کرو، جاؤ آپ ٹیتھ برش کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو تو وہ بدبو لگ رہی ہے، آسمان والے کو وہ کستوری لگ رہی ہے. کس قدر اہمیت ہے روزے دار کی. اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہے نہ تم کرو میں تو بڑھا لوں، ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہے. مسواک کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس چیز کا بھی خیال رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم اس سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں کہنے میں. اور یہاں ایک دوسرا پروٹوکول اللہ روزے کو دے رہے، روزے دار کو دے رہے ہیں. پھر اس سے بڑا ایک خوبصورت پروٹوکول کیا ہے؟ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں. معلوم نہیں ہے نا کون سا ایک لمحہ، کون سی ایک جملہ عمل انسان کو جہنمیوں کا سا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آزاد کرتا ہوں، اس کو نکال دیتا ہوں جہنم سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر فرض کیے گئے. اب کیا ہوتا تھا پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ہر مہینے کی صرف 10ویں کو روزہ رکھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد عاشورہ کی 10ویں آ گئی، ٹھیک ہے. اس طرح مختلف روزے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی. پھر نوح علیہ السلام کے دور میں بھی روزے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کے 3 روزے ہوا کرتے تھے. مختلف شکلیں تھیں، شکلیں بہت تھیں لیکن مختلف تھیں. تو ان میں کیا کہ آج دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے قریب ہمسائے ملک میں دیکھ لیں آپ کو بہت شکلیں ملیں گی. انہوں نے خاص طور پہ 13 کا تو رکھنا ہوتا ہے جو اپنے شوہروں کے لیے رکھنا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہر طرح کے روزے تھے، پہلوں پر تھے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اب میں تم پر بھی فرض کر رہا ہوں. ان کی کوئی شکل نہیں تھی خاص، یہ کتنی پیاری شکل ہے. 30 روزے آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے وعدے بھی نہیں تھے جو وعدے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب نوح علیہ السلام کی
قوم کے کتنے روزے تھے؟ ہر مہینے کے 3 ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حسن بصری یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں پورے ماہ کے روزے ہوتے تھے, مسلسل رکھتے رہنا, اور یہ کسی وقت بھی آ جاتے تھے, لیکن ہمیں خوبصورت شکل دے دی گئی. اور ان روزوں میں ایک یہ بھی تکلیف کی شکل تھی. کون سی؟ اگر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے, بیٹھے بیٹھے تھکا انسان لیٹ ہی جاتا ہے, اثر کے بعد اپنے آپ کو تھوڑی دیر سستا لیتا ہے. اگر آنکھ لگ گئی ہے تو پھر اگلے دن کی مغرب تک اب پھر روزے سے ہیں, پھر روزے سے. ان کی سحری نہیں تھی, ان کی سحری بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہے نا, چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں سارا. فرض کیے اور اب تم پر بھی کر دیے. پہلی امتوں پر بھی فرض کرنے کا اور تم پر بھی اب فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اب یہ روزہ اور تقوی, یہ اللہ نے دونوں لفظ ساتھ بھی استعمال کیے. اس آیت کے اندر دیکھیں کہ روزہ تقوی کی تربیت کیسے کرتا ہے. اب اللہ چاہ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں تم تقوی والے بنو, تم ڈرو میرے سے, تم بچو. تو اس کے لیے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تو مشق کرنی پڑے گی. وہ کون سی ہے؟ روزہ. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا. ہم کبھی بھی تقوی کی روش اختیار نہیں اس طرح کر سکتے. کیا ہمیں نہیں لگتا ہماری اخلاق اور ہمارا ماحول بدل جاتا ہے جب ہم روزوں میں ہوتے ہیں؟ بدلا ہوا ہوتا ہے نا. تقوی میں ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز میں ڈر رہے ہیں, ہر چیز میں ڈر رہے ہیں. انوائرمنٹ پورا چینج لگتا ہے نا, آپ کا ماحول ہی چینج ہے, لگتا ہے. آپ کا ماحول ہی چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود ساری نعمتیں جو تنہائی کے باوجود بھی کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اللہ کی نگرانی ہمارے اوپر محسوس کروا رہی ہوتی ہیں. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. اور یہ روزہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح تقوی کی مشق کروا کے جاتا ہے. کس طرح کہ اگر تم یہ حلال چھوڑ سکتے ہو تو پھر حرام چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ حلال بھی تو چھوڑ ہی رہے ہو اور اللہ ہی کے کھاتے, تو کیا مشکل اگر حرام چھوڑ دو؟ یہ بہت پیاری اللہ مشق کرواتے ہیں. پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفس کی تربیت بھی تو کرتا ہے. کیا جو ہمارے اندر ہر وقت جنہوں نے ریموٹ نہیں چھوڑنا, جن لوگوں نے, ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈرنے لگ جاتے ہیں. باہر چلتے پھرتے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو باہر ہماری اتنی فوڈ اسٹریٹ, پاکستان میں سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے نا 2 ہی چیزیں ہیں اب, میڈیکل اسٹور اور فوڈ پوائنٹس. یہ 2 چیزیں زیادہ ہو گئی ہے نا. ادھر سے کھاؤ, چلو بیمار ہو جاؤ, آ جاؤ دوائی لے لو. ہمیں کہیں کوئی ایسی چیز, کوئی فضا نظر نہیں آتی, ہر وقت ٹک ٹک چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی تربیت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے ہر بندہ اللہ کا حکمران ہے. ہر بندہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حکمران ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھی. کیسے حکمران ہے؟ حکمران وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہتا ہے اپنی عوام کے لیے. اللہ ہم کو ایک مشق کرواتے ہیں. کیسے؟ تم ذرا بھوکے رہ کر تو دیکھو وہ بھوک والوں کی زندگی کیسی ہے, جنہیں 4 وقت نہیں نہ ملتا, تو تمہیں میری نعمتوں کا احساس ہو. جو ڈبوں میں چلی جائیں گی, جو پھک جائیں گی, تمہیں معلوم ہو بھوکا ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے پھول کے کھا رہے ہوتے ہیں نا چیزیں, اللہ کہتے ہیں یہ مشق کرو. اور حکمران کون ہوتا ہے؟ جو پہلے عوام سے پہلے اپنے لیے کرتا ہے, اور اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, نہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, عوام کا سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مشق اصل میں ہم جیسوں کو کرواتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اپنی مخلوق میں, اگر تمہیں لگتا ہے میں اہل استطاعت ہوں تو یہ مشق تم کرو گے. پہلے یہ بھوک کو سہو تو صحیح. اس مہینے کو کیا کہا گیا ہے؟ ماہ رمضان تو ہے, اور صبر کا مہینہ, اور ماہ معصہ, ہمدردی والا, انتہائی نرمی لانے والا مہینہ بھی کہا گیا اس کو. یہ تو اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں, تقوی کا حکم تمام امتوں کے لیے عام تھا, اس امت کے لیے خاص ہو گیا کیونکہ ہمارے پر کچھ پابندیاں لگ گئی بڑی اچھی, اور کچھ پابندیوں سے ہم آزاد بھی ہو گئے. کہ ایام معدودات, کیا ہے یہ معدودات؟ اس کا روٹ ہے عین دال دال. عدد, عدد کیا ہوتا ہے؟ گنتی, گنا چنا گنتی سے ہے نا. تو گنتی ہے, کتنی گنتی ہے؟ 30 29 29 30, بس. ابھی تو آپ کے دن بہت چھوٹے ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب اگلا رمضان کیا, یہ جو اگلی 2 سردیوں کے ہوں گے رمضان, تو آپ سوچیں نا وہ کیسے ہوں گے. یہ رمضان گزر گیا اتنی جلدی, اتنے چھوٹے دن, معلوم بھی نہیں ہوا ہے نا. لیکن وہ راتیں پیاری ہوں گی, صحابہ والی زندگی. اگر اللہ نے ہمیں انشاءاللہ اگلا رمضان دیا تو ان کی راتوں کا مزہ صحابہ کی طرح اٹھائیے گا. وہ کہتے ہیں ہم تو انتظار کرتے تھے لمبی راتیں اور رمضان, رات لمبی اور رمضان, اس کا تو پھر اور ہی مزہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایامن, یوم کی جمع ہے, ایام دن ہے, کتنے؟ عدد, گنے ہوئے تھوڑے سے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا, کوئی بات نہیں, روزے میں نے فرض کیے ہیں, رکھ لو, تم بچ جاؤ گے. اچھا نہیں رکھ سکتے, بیمار ہو, تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو. سفر پہ ہو, اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. کیا کرنا؟ ایامن اخر, پھر رکھ لینا. اس میں تو کوئی سختی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کوئی سختی تو نہیں ہے نا اس امت کے اوپر. ابھی میں نے کیا کہا
کہ کسی پر کیا ہوتا تھا پورے مہینے کے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، رکھنے ہی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ خواتین کیا کرتی ہیں، انہیں ہوتا ہے ہم پیریڈس کی میڈیسن کھا لیں، روزے پورے ہوں، آنے دیں، شریعت ہے، شریعت کو کیوں ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا ہے پھر رکھ لیں، کیوں اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے، پھر رکھ لیں. پہلی امت والا آج وہ معاملہ تو نہیں ہے نا کہ پورے مہینے ہی کرنے، وہ کھائیں میڈیسن تو سمجھ آئے، وہ جڑی بوٹیاں کھائیں تو سمجھ آئے، ہے نا. یہاں تو اللہ نے کوئی مالی پریشانی نہیں رکھی ہے نا. آپ کو ہنسی آئی کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، ہاں آپ نے نہیں کھانے. وَالَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، صحیح ہے، سفر پہ نہیں ہے، مریض کی بہت بڑی حالت میں بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہے ابھی طاقت. دیکھیں ایک عورت صحت مند ہے لیکن وہ پریگنٹ ہے، اس کا بالکل ہی سٹارٹ ہے یا بالکل ہی اینڈ ہے، جہاں پر آ کے ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ خیال کریں اپنی جان کا بھی اور اس کا. اب یہاں بھی آ کے ہمارے ماحول کے اندر خواتین جبر کر جاتی ہیں. وہ جب روزے رکھتی ہیں نا کہ میں نے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا، تو یہ تو روزہ ہے لیکن ایک جان جو آپ کے ساتھ ہے نا، وہ بھی تو جان بچانا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. رکھنے کی طاقت نہ ہو تم میں تو پھر کیا کرو، ایک مسکین کا کھانا فدیہ کر لو. پھر جو کوئی خوشی سے کرے، فمن تطوع طوعا سے آئیے، ٹھیک ہے، خیرن، پھر جو کوئی نیکی جیسے بھی کرے گا وہ کیا ہوگی، خیر اللہ، وہ اسی کے لیے بہتر ہے. ہم ایک ہی روزہ کسی کا رکھوا دیں، کوئی بات ہی کھلوا بھی دیں، آپ ہی کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ نے کسی کو رکھوا دیا، کھلوا دیا تو زیادہ بہتر ہے. جیسے ہی آپ اپنے آپ کو بہتر پائیں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، رکھ بھی لیں اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایام معدودات، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے روزے تو نہیں نا ہمیں رکھوائے، اس لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں ایام معدودات. اب اس میں بھی کیوں ہم وہ دیکھیں، کیوں کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہی آسان ہے اور میں روزے سے چھوٹ جاؤں. کیونکہ کچھ لوگ آ کے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم فدیہ ہی دے دیں تو آپ نے کہا دے دو، لیکن اس کے بعد کہا رکھ لو. اور پھر یہ بات بھی اللہ نے اتار دی کہ جس کا مرض بڑھے گا گھٹے گا نہیں، اور جن کی جان کو آ جائے وہ نہ رکھے، پھر اس کو تو معلوم ہے، لیکن باقی بعد میں اپنی آسانی کے لیے رکھ لیں، رکھیں ضرور. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ خود رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے بس دے دینے سے ہی، خود رکھ لینا بھی، کیونکہ ابھی ہم فضیلت پڑھ کے آئے روزے کی، ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ان کنتم تعلمون، کیا مطلب، یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم تعلمون، انسان خود جانتا ہے وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا روزہ. ان اگر کنتم ہو تم تعلمون، علم رکھتے روزے. ہاں یعنی تم اہل علم میں سے ہو کہ نہیں. اب آپ ذرا مجھے بتائیں آپ اہل علم میں سے ہیں کہ نہیں، ہاں جی آپ اہل کتاب ہیں کہ نہیں، بالکل. آپ اس وقت اللہ کا کلام سن رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں علم ہے سب سے بڑا، تو آپ اہل علم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں نا، تم اہل علم ہو یا نہیں. اگر اہل علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کائنات کے ساتھ، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کی فضیلت اور ثواب کو تم خود لوگے، تمہارے لیے بڑھ جائے گا یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر روزے فرض بھی کر دیے اور چھوڑنے کی قضا میں رخصت دی، لیکن پھر رکھنے بھی ہیں، اس کی قضا بھی بتا دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن. شہر کسے کہتے ہیں، مشہور، اسی سے ہی ہے لفظ جو مشہور ہے نا وہ اسی سے ہی ہے. شہر کہتے ہیں مہینہ، ماہ کسے کہتے ہیں، ماہ و سال، وہ بھی مہینے کو ہی کہا جاتا ہے. رمضان، اللہ کہتے ہیں مہینہ رمضان. ایک تو یہاں یہ سمجھیں، یہاں اللہ رب العزت نے نام لیا ہے شہر رمضان، اکیلا یہ نہیں کہا کہ رمضان کو میں نے نازل کیا، کیا کہا، رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کو اللہ نے اکیلا رمضان یا رمضان جو بھی آپ کہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ماہ لگایا. امام باقر، ٹھیک ہے، رحم اللہ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے اس میں سے گزرے آل محمد، وہ کہتے ہیں، اور ان کے ایک شاگرد، ٹھیک ہے، سعد، یہ کہتے ہیں کہ ہم 70 اسٹوڈنٹس کے ساتھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تم میں سے کوئی نہ کہا کرے رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے ساتھ ماہ لگایا کرو، اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، کہا کرو ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان چلا گیا. تو ہم نہیں پڑھ رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، شہر رمضان، مہینہ رمضان کا. تو جو بھی بات کرنی ہے اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. رمضان لفظ میں آپ کو بتا دوں کیوں اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں اس کو یہاں پر. رمض کا ایک تو مطلب ہوتا ہے چلنا، را میم زود، رمض چلنا. ایک ہوتا ہے را زود میم بھاری قدموں سے بھاگنا. ایک ہوتا ہے رمض خزاں کی بارش،
خزاں کی بارش کو رمز کہا جاتا ہے. اچھا یہ میں خزاں کی بارش کیوں کہہ رہی ہوں؟ بارشیں ویسے کب ہوتی ہیں؟ عربوں کے ہاں عرب میں خزاں جو ہے وہ برسات آتی ہے خزاں میں جا کر، اس لیے عربی والوں نے اس کو اسی طرح ڈیفائن کیا ہے خزاں کی بارش. خزاں کی بارش ورنہ ہم کہتے ہیں خزاں میں کون سی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ہاں برسات خزاں میں آتی ہے، ہمارے خزاں میں نہیں آتی یہاں پر نا. تو کیا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ روح کے دھونے کا مہینہ ہے، روح دھل رہی ہے نا، بارش ہے، بارش سے تشبیہ دی گئی. پھر رمز مرزوم سے بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بھاری اور مضبوط عمارت، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رمضا ریت پر دھوپ کی شدت کے لیے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی جو پہلی کتاب لکھی گئی تھی نا، سب سے پہلی کتاب لغت کی سب سے پہلی، وہ تھی خلیل ابن احمد فراہدی، اس کے رائٹر تھے. انہوں نے اس کا جو لفظ بتایا تھا نا، ان کا پہلے ورژن میں تھا، وہ انہوں نے کہا کہ تیز دھوپ کسی بھی شدت زمین کے چہرے پہ پڑے. آپ کا پاؤں جلتا ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں چہرہ زمین کی اوپر والی سطح یا پتھر، جب ہم اس پہ پاؤں رکھے، ہم نہیں رکھ پاتے، ہم گیٹ نہیں کھول پاتے، اتنا گرم. تو کیا اس شدت کے لیے بھی رمز استعمال ہوتا ہے لفظ. اس کے علاوہ رمز کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سفید دودھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. پھر رمز شعلہ زنی یا بھوک سے غصے کا بھڑک جانا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کتنے الفاظ ہیں جو ہمیں یہ سمجھائیں گے اب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رمضان ہی کیوں چنا. اسی لیے چنا نا کہ انسان کیا کرتا ہے اس مہینے میں. رمض کیا ہوتا ہے؟ بھوکے رہ رہ کے سارے تو گناہ جلوا رہے ہیں ہم اپنے، بھوکے رہ رہ کے اس ماحول کو پا کر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری روح دھلنے لگ جاتی ہے، فطرت کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا ہم فطرت کی طرف نہیں لوٹ آتے کچھ وقت کے لیے؟ فطرت کی طرف لوٹ آتے ہیں اس ماحول کے اندر. اپنی رمضان کی چینجنگ اور سوچ دیکھیے گا اور عام دنوں کی دیکھیے کس قدر مختلف ہے. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تعلق مضبوط کیا ہے، ان دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے. اب رمضان کا تعلق کیوں ہے قرآن کے ساتھ؟ قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت بڑھ گئی. یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، قرآن نے اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا یہاں رشتہ جوڑ کر بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا ہے فضیلت اس کی، کیا ہے رمضان کی ماہ. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ مبارک مہینہ ہے. اور کیا ہے؟ میں ایک دفعہ اس کی اردو پڑھوں گی، اس کے بعد میں اس کی تفسیر کرتی ہوں تاکہ یہ آپ کا نا ایک حساب کا استقبال رمضان بن جائے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت سے حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیل ہے. پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں یا دوسرے دنوں میں پھر اس کو جا کر پورا کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ دشواری اور تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت کو آسانی سے پہنچ جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو. اب دیکھیں اس کے اندر ہمیں کیا چیز پتہ چلی. یہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے؟ پہلے تو اس مہینے کی اپنی اہمیت دیکھیں. اپنی اہمیت اس کی کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے. اس کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے. سید الشہور کہا جاتا ہے مہینوں کے سردار کو. ٹھیک ہے. سید جیسے یہ مہینہ رحمت والا ہے. خاص اس کی رحمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس نے تمام مہینوں میں اس کو ممتاز کیا. وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. آپ کو لیلۃ القدر کبھی بھی نہیں ملے گی، حتیٰ کہ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا لیلۃ القدر شبان میں بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے شبان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. نہیں، لیلۃ القدر کہاں آئے گی؟ صرف اور صرف رمضان میں آئے گی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی ہر رات افضل ہے. کسی مہینے کی ہر رات افضل تو نہیں ہوتی، اس کی ہر رات افضل ہے. پھر اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورا سال آسمان کے دروازے نہیں کھلتے سوائے اس شخص کے جو وضو کرے اور اس کے بعد شہادت دے. صرف اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں آسمان کے، اور وہ بھی جب اس کا وضو ختم ہے تو دروازے بند ہیں. لیکن رمضان میں مکمل 30 دن دروازے کھلے رہتے ہیں. اور حدیث کے خوبصورت الفاظ ہیں ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. اچھا یہ کافی نہیں تھا؟ اگر ہمیں یہی بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم بند ہے تو یہ کافی ہے کہ ایک بھی دروازہ نہیں کھلا ہوا.
یہ ساتھ کہنا کیوں ضروری تھا؟ تمام سرکش شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، یہ کہنا کیوں ضروری تھا؟ کیا وجہ ہے؟ تاکہ انسان دیکھ لے، اب ہر بات وہ شیطان پہ بلیم نہ کرے، اب وہ دیکھے اب جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اب اس نے دیکھنا ہے میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے، اب وہ تو نہیں ہے سر پہ کھڑا ہوا، وہ تو جگڑ گیا۔ اب جس کام کی خرابی چل رہی ہے، جو چیز ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ہے ہماری، اس کو اب ہم نے جج کرنا ہے۔ تو یہ رمضان دیکھیں پھر سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، تو اس چیز کے لیے غور کریے گا کہ یہ الفاظ حدیث کے کیوں ضروری ہیں، کہ یہ شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہیں۔ اب جو غلطی ہم کر رہے ہیں نا، جو گناہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا اپنا ہے، اب اس کا بلیم نہیں ہے، کیونکہ وہ جگڑ دیا گیا ہے، ایک بھی دروازہ نہیں کھلا ہوا۔ اور حتیٰ کہ بڑے بڑے شیاطین کیا کرتے ہیں؟ سمندر کی تہوں میں چھپ جاتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے وہ باہر اوپر سطح پر آئے۔ جب اللہ ہی کا حکم ہو گیا کہ سب جگڑ دیے گئے ہیں، تو پھر چاہے وہ جہاں بھی جگڑ دیے گئے، یہ تو انسان کا امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ سب سے بڑا امتحان کے علاوہ دیکھیں خوشی کی بات کیا ہے؟ ہم خود کو جج کرتے ہیں جو چیز ہم نہیں کر پا رہے، بالکل کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان فضیلت اسی ماہ کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان کے روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کے سینگوں کے ساتھ دو اوپر فرشتے بھی چڑھتے ہیں، ایک اس کے اس سینگ پہ کھڑا ہوتا ہے سورج کے، ایک دوسرے سینگ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ دونوں اوپر آتے ہیں، اور یہ مسلسل ایک آواز لگاتے ہیں، اور یہ کب تک لگاتے ہیں؟ جب تک کہ وہ ڈوب نہیں جاتا سورج، اور مسلسل یہ ان کی صدائیں پوری کائنات سنتی ہے، ہر جاندار سنتا ہے، ہر اللہ کی مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اب یہ میری ساری مخلوق ان کی آواز سنتی ہے، انسان تو نہ سن رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ ان کو بتائیں، ان کو بھی تو پتا چلے۔ اب ہمیں بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، کیا ایک کیا کرتا ہے اعلان؟ پہلی رمضان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آخری رمضان تک، اے خیر اور نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، موسم آ گیا، سیزن آ گیا، اب جس کو نیکی کرنی ہے نا، جو اس وقت چاہ رہا ہے نا میں نے کچھ کرنا ہے، بس وہ تیار ہو جائے، کمر کس لے، کیونکہ سیزن آ رہا ہے اور اس کے آنے میں چند دن رہ گئے۔ مہمان ہمارے چند قدموں پر ہے، مہمان ہمارا منتظر ہے، اس نے میری کیسی کرنی ہے، میرا استقبال کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس نے میرے لیے۔ کبھی غور کیے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم 6 ماہ پہلے روتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ 8 دن پیچھے لگ رہا ہے رہ گئے، تو کیا ہے؟ کچھ ذہنی تیاری، کچھ جسمانی، کچھ اب تک سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، اور جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ پتہ نہیں طبیعت اس وقت کیا کرے گی میرے ساتھ، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، بس اس سال یہ بھی اللہ کروا لے، یہ بھی کروا لے۔ ہم کہہ تو رہے ہیں اپنے گمان پہ، لیکن وہ گمان بہت کمزور ہے اس وقت، اس کا استقبال نہیں ہو رہا۔ جب کوئی مہمان آتا ہے وہ آپ کے لیے تحفے لے کر آتا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک دنیاوی رسم ہے، یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں مذہب کا حصہ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، تحفے دو، ٹھیک ہے، یہ میرا ایک محبوب ترین عمل ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب اسپیشلی کوئی مہمان آئے پھر وہ جائے پھر آپ بھی اس کو دیتے ہیں، یہ ایک ایسا مہمان ہے، یہ آتا ہوا بھی آپ کو گفٹ دیتا جائے گا، یہ جاتے ہوئے بھی آپ کو بھر جائے گا گفٹس کے ساتھ، اور اسی کی ابھی تک تیاری نہیں۔ کیوں نہیں اس طرح کی پختگی آئی؟ کیا آپ نے شبان کے پورے مہینے میں سٹارٹ کر دیا تھا جاگنا، تہجد میں کھڑا ہونا شروع کر دیا، ایکسٹرا نوافل شروع کر دیے تراویح کی طرح، کہ اس دن صبح جو ہے وہ رات کو سویلنگ کرنی ہے اور صبح جو ہے وہ اٹھا نہیں جا رہا، سب مشکل سے اٹھ رہے ہیں، کیوں نہیں ابھی تک پریکٹس ہوئی تھی؟ کیوں اس کا استقبال نہیں ہوا؟ تو یہ تو ایسا مہمان ہے۔ اور کچھ روایات میں تو آتا ہے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ تو جنت کو سجانا شروع کروا دیتے ہیں، اور ہمارے اب تک دل کیوں نہیں سجے؟ کیوں نہیں ابھی تک اس طرح سے روشن ہوئے جو اللہ چاہ رہے ہیں؟ ہم نے تو بس اپنا تھکا لیا اور کاموں میں۔ جب اللہ تعالیٰ وہاں سجانا شروع ہو گئے جنت، تو پھر مومن کا دل تو زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے گھر، ہماری زندگیاں اس خوبصورت مہمان، اور یہ آپ کا مہمان نہیں ہے جس کو آپ بہت عزت دیتے ہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، پھر اس کی عزت تو بہت زیادہ ہے، اس کی تو عزت ہی بہت زیادہ ہے۔ سوچے تو صحیح اس مہمان کی عزت کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے، یہ ہم نے خود سوچنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ صحابہ تو اس کے لیے 6 ماہ پہلے ہی ہاتھ اپنے بازو پھیلا کر رونا شروع ہو جاتے تھے، اللہ پہنچا دینا، اللہ مجھے انٹر کر دینا۔ اور اس رمضان کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بات ہمیں بتا گئے، طلحہ رضی اللہ کا تعجب ہی ہمیں قیامت تک تعجب میں ڈال گیا۔ اور ان کا کیا تعجب تھا، شہید ابھی جنت میں نہیں پہنچا، اور میرے گھر میرے بستر پہ فوت ہونے والا دوسرا شخص جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، کیوں؟
اور یہی وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کے اس کو خواب سنا، اس کو کھڑے ہو کے سنا، ایک ایک کو بتا رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے یہاں مسجد نبی میں انتظار کر رہے ہیں کہ طلحہ خود آ کے بتائے. کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی باتیں پہنچ رہی ہیں کہ طلحہ کو تو اس کے خواب نے تعجب میں ڈالا ہوا ہے اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، اور جیسے طلحہ رضی اللہ آ کے بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہوا تمہارے خواب کا؟ پھر کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ کہتے بتاؤ نا. ذرا وہ تو خبریں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. تعجب کا یہ عالم تھا اس وقت ان کا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہو گیا. اور پھر دیکھیں اتنی پیاری کائنات کی سب سے خوبصورت زبان نے ہمیں کتنی پیاری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طلحہ وہ جو شہید ہوا تھا نا اس سے پہلے، اور یہ بعد میں اس کے سال بعد فوت ہوا اور یہ جنت میں چلا گیا، اور شہید ابھی کھڑا ہوا تھا وہ بعد میں گیا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں ایک رمضان آ گیا تھا. تو رمضان کی اہمیت دیکھیں. طلحہ رضی اللہ نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تو کتنا پیارا تھا. کہتے اللہ کے وسلم تینوں ہی کھڑے ہوئے ہیں. اب جنت میں سے کچھ باہر آئے ہیں لوگ، ظاہر انسان کی شکل میں آئے ہوں گے جو بھی انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے شہید سے کہا آپ رکیے، اور وہ جو فوت ہوا ہے اس کو اندر لے گئے، اور میں انتظار کرتا رہا، اور میں تعجب میں وہیں بھی کھڑا رہا اپنے خواب میں. اور اس کے بعد انہوں نے شہید سے کہا اب آپ آئیں. اور اس کے بعد وہ جب تیسری دفعہ آئے تو میں آگے بڑھا، انہوں نے کہا ابھی آپ کا وقت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ جو شہید 1 سال پہلے فوت ہوا ہے نا وہ تو فوت ہو گیا شہادت میں، لیکن یہ اس کے بعد فوت ہوا، اس کی زندگی میں ایک رمضان آیا. اتنی نیکیاں بڑھی، اس قدر نیکیاں بڑھ چکی تھیں. اس مہمان کی زندگی میں عزت تو دیکھیں، اہمیت تو دیکھیں کہ آپ کا ایک ایک عمل، آپ روزے میں، آپ رمضان کی حالت میں، رمضان کے ماحول کے اندر ہے، اس ماہ رمضان کے اندر ہے، اور آپ کہتے ہیں کسی کی ہے یہ میں اٹھا کے بند کر کے رکھ دوں اچھے سے کل اسے مل جائے. تو کیا ہوا؟ 700 نیکی آپ کے اس کو وہاں رکھنے پہ 700 نیکی. تو نیکیاں ہی تو بڑی، اور کتنے نوافل انسان کر رہا ہوتا ہے. آپ نہ کریں، باہر کوئی نہ کرے. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کی زندگی صرف کچن تک کی ہے، کچن سے ٹیبل تک ہے. تو دیکھیں ان کی نیکی بھی تو دیکھیں. ان کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ جو گھر کے 10 لوگوں کا سحری کروا رہی ہیں اور افطاری کروا رہی ہیں اور ایک ایک کا بدل لے رہی ہیں پورا. یہ تو انتہائی آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ باہر نکلتے اپنے پودے کا پانی ڈال دو، 700 گنا 700 گنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اہمیت بتائی ہے کہ رمضان کیا کرتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بہترین مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی چند دنوں پہلے ہی جنت میں ایک ہوا چلا دیتے ہیں، اس کا نام ہے حمیرہ. جب وہ ہوا چلتی ہے نا تو جنت کی کھڑکیوں میں سے حوریں جھانکتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں آمنے سامنے اور بہت فخر محسوس کرتی ہیں. ہر اس انسان کو وہ جو نیچے جو ان کے حق میں لکھا نا اللہ نے اوپر، جو کہ نیک شوہر ان کا ہے اوپر جا کے، جب وہ اس کو نیچے کسی تکلیف میں دیکھتی ہیں نا تو وہ اس کی بیوی کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے مسلسل. یہ بھی پوری کائنات سنتی ہے سوائے ہمارے، لیکن آسوس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا. وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ اے اللہ کی بندی اس کو تکلیف نہ دے، یہ چند دن کے لیے تیرے پاس ہے، اس سے بھی ہمارے پاس آ جانا ہے. اور وہ وہاں پہ آپس میں دیکھ کے ایک دوسرے کو تراتی ہیں خوبصورتی میں. کیسی پیاری ہوا ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے سے چلتی ہے نا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے انشاءاللہ. اور یہ اللہ کی جنت کی ہواؤں کا تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا 40 سال پہلے تو اس کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، 40 سال پہلے. لیکن جس عورت نے واقعی اپنے شوہر کا بہت دل دکھایا اور ناجائز دکھایا یا ناجائز اس سے کھلا طلب کی، آپ نے فرمایا 40 سال پہلے جنتیوں کبھی جنت میں نہیں گئے. ٹھیک ہے، حالانکہ لوگ 500 سال پہلے چلے جائیں گے. 40 سال پہلے جنت سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اہل جنت کو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو دے. تو دیکھیں 40 سال پہلے آنا سٹارٹ ہو جائے گی وہ ہوا اور خوشبو. لیکن اس عورت کو نہیں آئے گی جس نے بغیر کسی عذر شوہر کو تکلیف دی ہے یا اس سے خلا طلب کیا. یہ اس کے لیے نہیں ہے. اس چیز کے لیے بھی ہمیں ڈرنا اور سپورٹ کرنا ہے بیٹیوں بیٹوں کو کہ آپ نے اس معاملے میں کتنی محتاط برتنی ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں رمضان کے روزے، پھر یہ ایک ایسا مہینہ کہ اس کے روزے واجب بھی ہو گئے، فرضی ہو گئے. اور بھی تو ہیں بہت روزے ہیں زندگی کے، لیکن یہ فرض ہیں، یہ اہمیت ہے. پھر اس کی رمضان کی آخری راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں مٹھیاں بھر بھر کے. اب آپ بتائیں، آپ سب سے چھوٹا کوئی پوائنٹ لے لیں، سب سے چھوٹی کوئی چیز لے لیں، سب سے چھوٹی ذرہ. ابن قیم نے تو ذرہ کی بھی جو تعریف کی ہے نا، ابن قیم نے انہوں نے کی ہے کہ جو ذرہ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے نا، اس کا بھی اگر 1000ویں حصے میں جا کے 900 نہیں، جو 1000واں حصہ ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں. اس قدر باریک، اس قدر نظر نہ آنے والی چیز. فرمایا اگر ہم ہی دیکھ لیتے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہم ریت لے لیتے ہیں، آپ اپنی مٹھی بھرے ریت اور میں کہوں اب یہ کاؤنٹ کریں آپ کی مٹھی میں کتنی ریت ہے، آپ کاؤنٹ کریں گے؟ تو اللہ کی مٹھی ہماری مٹھی جیسی ہے.
سوچیں اللہ جب پکڑتے ہوں گے اور آزادیاں دیتے ہوں گے تو اللہ کی مٹھی میں کتنی آ جاتی ہیں آزادیاں, کتنی مخلوق آزاد ہوتی ہے اللہ کی مٹھی میں آ کے, ہے نا. ہم تو یہاں پہ رائی کا دانہ خشخاص نہیں گن پائیں گے, اس قدر اللہ تعالیٰ بخشش دیتے ہیں. پھر انہی راتوں کے آخر میں کیا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا ہر افطاری کے وقت, مغرب کے وقت میں جہنم سے آزادیاں دینا شروع کر دیتا ہوں. آخری رات کی روایت بھی آتی ہے حدیث میں, اور ہر رات کی اس وقت جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو اس دفعہ یہ بھی تیاری کریں کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے لے کے بیٹھ جاؤں. یہ جو گرم گرم کھلانے کی ہم نے عادتیں ڈال دی ہیں نا خراب, ہے نا, نہیں, پہلے بیٹھ جائیں آدھا گھنٹہ, اپنی فیملی کو لے کے بیٹھیں, اور پھر ایک ایک بندہ کہے نا سامنے والوں کو, اب تم نے آمین کہنا ہے, اب تم نے آمین کہنا ہے, اب آج آپ نے آمین کہنا ہے, آج آپ نے دعا کرنی ہے. یہ کر کے دیکھیں. اور یہ میں نے تجربہ کیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی. آپ یقین جانیں یہ بہت اچھا رہے گا تجربہ آپ کے لیے کہ میرے سامنے بیٹھو, میں نے کچھ دعائیں کرنی ہیں, آپ نے آمین کہنا ہے. ان کو پتا تو چلے ہماری ماں باپ ہمارے لیے یہ کہہ کر گئے ہیں. ہم کتنا دکھ ہوتا جب کہتے ہیں آپ نے کیا ہمارے لیے کیا. ان کو کیا پتا ہو کون سی دعا تھی جو ہم نے نہیں چھوڑی ان کے حق میں, لیکن انہیں معلوم نہیں کیوں, ہم نے کبھی ان کے سامنے ہی نہیں کی تھی, ہے نا. تو انہیں سامنے بٹھائیں, پھر کہیں اب آپ نے کہنا ہے آمین, پھر وہ آمین کہتے ہیں. آپ دیکھیے گا آپ کے چھوٹے بچوں کی کیا ہیں, ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کی دعائیں کیا ہیں, وہ بھی کھل کے آپ کے سامنے آئیں گی. ان سے کہا جائے نا دعا کریں, کہتے ہیں ہاں میں نہیں آتی, اور واقعی نہیں آتی. وہ بیچارے واقعی نہیں, حالانکہ آتی نہیں, کرتے ہی ہوں گے نا اتحیات میں اپنی زندگی میں, لیکن وہ کہتے ہیں مطلب کیا کریں, نہیں آ پاتی ہمیں دعا. تو جب آپ اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے دعا کریں گے, انہیں نہیں معلوم ہوگا. آپ اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کے جب ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں تو کیا آپ کی عزت نہیں بڑھے گی؟ عزت ہی تو بڑھے گی. جب وہ بندہ دعا کرے تو اس کی دعاؤں میں جب حلال نکلے, پھر پتا چلے شوہر کی کیا ہے, اولاد کی, باپ جو اولاد کے حق میں کرتا ہے, آپ سے کیا فرمایا, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے. اب جیسے میں اسپیشلی اپنے ہسبینڈ سے ہر وقت کہتی ہوتی ہوں, کریں نا بچوں کے لیے دعائیں کریں, آپ کریں, آپ کریں, آپ کریں. میری امی ابو بھی ہوتے نا تو بھی میں ان سے زیادہ آپ کو کہتی. کیوں کہتی؟ باپ کی اولاد کے حق میں کوئی پردہ نہیں, تیزی سے سفر کرتی ہے اور عرش تک جاتی ہے. تیزی سے سفر کرنے کے بعد کیا کرتی ہے, وہ جا کے عرش کو لگتی ہے. تو اس وقت جب ہم دعائیں کروائیں گے, ہمارے سلف صالحین کا جو زندگی کا طریقہ گزرا ہے, اگر آپ ان کو پڑھیں گے, اپنے جتنے بھی سلف صالحین ہیں, صحابہ ہیں, تو وہ کھانے کے وقت اپنی اولادوں کو لے کے بیٹھتے, دعا کرتے, اور اس وقت ڈسکس کرتے اپنی زندگی کو. تو یہ بھی رمضان کی تیاریوں میں سے ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس دفعہ اپنے دسترخوان پر پہلے بیٹھے. کون کون سی کس کس کے منہ سے نیکی نکلوانی ہے, وہ دعاؤں کا وقت ہے, وہ اس وقت صرف دعاؤں کا وقت ہے. کچھ نہیں آتا, کچھ یاد نہیں آتا, چلو 10 دفعہ سب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, مانگنا ہی ہے نا اللہ سے. دنیا کی بھی بھلائیاں ساری آ گئی, آخرت کی بھی آ گئی. پھر رمضان کے اندر اسی رمضان کی اہمیت بتاتے ہوئے اس ماہ مبارک کی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, رمضان کا عمرہ گویا ایسے ہے کہ میرے صحابہ میں میرے ساتھ حج کیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے. ہاں جی, اس کی خوبصورت چیز کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے رمضان میں عمرہ کیا. اور یہ کیوں بات کی تھی, آپ جس وقت عمرہ اور حج کر کے واپس آ رہے تھے, ایک تو حج کیا تھا آپ سے اپنی زندگی میں, جب واپس آ رہے تھے تو ایک صحابیہ منی راستے میں اپنے اونٹ کے ساتھ لے کے جا رہی تھی پانی, کچھ چیزیں. تو آپ سے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا نا, مطلب ہر کوئی تو چلا گیا, حتیٰ کہ تمہارا شوہر بھی ساتھ ہی تھا قافلے میں, تو تم بھی چلتی. آپ سوچے نا وہ کیسا خوبصورت حج ہوگا. کبھی کبھی تو اتنا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کا کوئی منظر ہی خواب میں نظر آ جائے. وہ جیسے قافلے نکلے ہوں گے, ہے نا, کیسے آپ کے ساتھ قافلے نکلے ہوں گے, 1,40,000 ٹھاٹھے مارتا سمندر, اور کائنات کے بہترین لوگ, بہترین ہستی کے ساتھ, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے روکا, تو وہ کہتی ہے 2 ہی تو اونٹ تھے اللہ کے رسول. اتنی پیاری انہوں نے بات کی, کہتی ہیں 2 اونٹ تھے, ایک وہ میرا بیٹا میرا شوہر لے گیا, ایک اونٹ یہ گھر تھا. ظاہر اسی کے ذریعے تو کام تھا, پانی لانا, سب کچھ کرنا, میں کیا کرتی. تو آپ وسلم کہتے ہیں اچھا آئندہ آنے والے رمضان میں عمرہ کر لینا, وہ میرے ساتھ میرے قافلے میں حج کے برابر ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے, سب کو نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اس دفعہ جانے والے قافلوں میں ہمارا نام لکھا, اس کے لیے کیا مشکل ہے نا, کسی کو اپنے پاس بلانا کیا مشکل ہے اس کے لیے, ہے نا. اللہ آپ سب کو نصیب کرے, اس کی آخری راتوں کو پائیں. ہم کتنا جمع کرتے ہیں, لیکن ہم رمضان میں دیکھیں لوگ رمضان سے 2 دن پہلے واپس آ جاتے ہیں. میں کوئی وجہ پوچھوں نا آپ نے کیوں رمضان سے پہلے, اگر رمضان میں چل جاتے پیکج بہت مہنگا ہے. تو زندگی کے لیے بھی تو اتنا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہونے دے پیکج ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں, اس کا انہیں بھی اہمیت پتا ہے, تو انہوں نے پیکج زیادہ کیا ہے. اگر وہ آزما رہے ہیں تو آپ بھی تو زندگی بھر اتنا کچھ کیا ہے, تو پھر یہ بھی کر رہے ہیں, ایک حج بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کر کے, اس قافلے کا بھی کر کے آئے.
اور جو انسان دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. یہ رمضان کی میں سمجھتی ہوں تمام اہمیت اپنی جگہ بلند، یہ اہمیت سب سے بلند لگتی ہے مجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، میرے قافلے میں میرے ساتھ حج کیا، کتنا پیارا ہے نا. الحمدللہ اللہ سب کو اللہ پھر لے کے جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ پھر لے کے جائے کہ پھر جہنم سے آزادی کا سب سے بڑا یہ مہینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ، تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. اب سمجھ آئی وہ کیوں کہتے تھے 6 ماہ پہلے صحابہ، وہ کیوں ہمارے اتنے پیارے پیارے دل کہا کرتے تھے زمانے کے اللہ تعالیٰ مجھے رمضان میں داخل کر، کیونکہ میں نے رمضان میں داخل ہونا ہے. تو یہ میرے سے اتنے بیچ میں کوتاہیاں، بشری کوتاہیاں، نافرمانیاں ہو گئی. اللہ تعالیٰ جیسے وہ رمضان کے اندر میں انٹر ہوا نہیں، وہ پچھلے سارے گناہ معاف. جیسے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ایک حج دوسرے حج کا گناہوں کو پاک کرتا ہے. لہٰذا ایک رمضان کا دوسرے رمضان میں انسان کا داخل ہو جانا یہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. پھر اس کے اندر جو ہمیں خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے دیے، میں نے کیا کہا، یہ لے کر آیا ہے اور اس نے جاتے ہوئے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا، لے کر آیا ہے. اس کا بہترین استقبال کریں. جب یہ آتا ہے یہ اپنے دامن میں کیا سمیٹ کر لایا ہے، آپ کی بخشش سمیٹ کر لایا. ہر رات اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے، ہر رات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ عرش، صبح بھی شام بھی، ورنہ ہم تو رات میں جاگتے ہیں نا، لیکن رمضان میں اللہ کا عرش دن کے وقت بھی پہلے آسمان پر ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کوئی ایسا بندہ جس نے رات میں میرے سے کچھ نہیں مانگا یا رات میں گناہ ہو گیا تو وہ اب صبح میں آ جائے، یعنی وہی چیز میں اب صبح میں کر دوں گا. اور پھر رات میں دوبارہ اللہ کا عرش وہیں ہوتا ہے. تو میرا ایسا بندہ جو صبح نہیں کر پایا اپنی مصروفیات سے، وہ بھی رات میں آ جائے. دوسرا انعام کیا ہے، لیلۃ القدر، ہیرا 5 راتیں اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. آپ کو کسی مہینے میں نہیں ملیں گی، یہ اسی میں ملتی ہیں. اور اس کا انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے. ہم نے 3 سے 4 گھنٹے جاگنا ہے اور ہم نے اجر کتنا پانا ہے، 83 سال 4 ماہ. 83 سال 4 ماہ عبادت میں رہا میرا یہ بندہ، مسلسل عبادت میں رہا. آپ نے اس رات بہترین صدقہ کیا تو کیا ہے، میرا بندہ 83 سال 4 ماہ تک صدقہ ہی کرتا رہا، میرا بندہ نفل ہی پڑھتا رہا، تلاوت ہی کرتا رہا، میرے سامنے کھڑا ہی رہا. جو آپ نے نیکی اس رات کرنی ہے آپ کریں. اور اس رات کی ایک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی مغرب سٹارٹ ہونے لگتی تاک رات کی، ہم بہترین غسل کرتے، کپڑے پہنتے، بہترین خوشبو لگاتے اور اللہ کے حضور گر جاتے. کیوں کہ معلوم نہیں کہ آج کی رات جبرائیل سے ملاقات کی رات ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.